1400 سال سے سیرت پر لکھا جا رہا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کتاب المغازی، ابان ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے لکھا کتاب المغازی، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا، اور اس کے بعد قاضی عیاض نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ لکھی۔ فرمایا نبی کے شمائل پر یہ ایسی کتاب ہے جس گھر میں یہ کتاب ہوگی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ارے کتاب رکھنے سے جادو کا اثر ختم ہو جائے، جس گھر میں نبی کی سنتیں آئے گی وہاں جادو کا اثر کیسے ہوگا؟ نبی کی سیرت کے 3 سٹیجز ہیں۔ ایک ہے دلائل النبوہ یا علامات النبوہ، ایک ہے شمائل النبوہ، اور ایک ہے احوال النبوہ۔ کتنے سٹیجز ہیں؟ پہلا دلائل النبوہ، جو نبوت سے پہلے ملے ارہاس، جو نبوت کے بعد چیزیں ملی معجزات۔ دوسرا شمائل النبوہ، نبی کی صورت کیسی تھی، نبی کے بال اور زلفیں سیاہ اور گھنگریالے، نبی کی ناک اقن العرنینی اٹھی ہوئی باریک جس سے نور نکل رہا ہے، آپ کی آنکھیں ادعج اکحل سرما لگی ہوئی خوبصورت آنکھیں، آپ کے آبرو بہترین غیر قرنن، آپ کی پلکیں بہترین واسع الجبینی، آپ کی پیشانی بڑی کشادہ تھی سہل الخدینی، گال آپ کے نرم تھے، بازو آپ کے لمبے تھے، ہتھیلیاں آپ کی گوشت سے پر تھی، مسیح القدمینی، ایڑیوں پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہو، سواء البطن والصدری، آپ کا پیٹ آپ کا سینہ برابر تھا، بالوں کی ایک باریک لکیر یہاں سے چلتی ناف تک، آپ کے بازو اور کندھوں پر تھوڑے سے بال، پورے جسم پر بال نہیں تھے، اعالی صدری، سینے پر تھوڑے سے بال تھے، آپ کا سینہ چوڑا تھا، آپ کا قد نہ لمبا نہ بہت زیادہ چھوٹا، معجزہ یہ تھا لمبے آدمی کے ساتھ چلتے آپ کا قد اونچا نظر آتا، نہ بہت رک رک کر چلتے نہ بہت تیزی سے چلتے، چال میں میانہ روی تھی، آپ دیکھتے پوری توجہ کے ساتھ دیکھتے، کوئی ہاتھ ملاتا جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑاتا، محمد الرسول اللہ ہاتھ نہیں چھوڑتے، سلام میں پہل کرتے، سلام کا جواب دیتے، کسی بات کو وضاحت کے لیے 3 دفعہ دہراتے، اطمینان سے بات کرتے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کی تبلیغ، آپ کا جہاد، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ اور خیرات، آپ کا تلوار چلانا، مسواک پکڑنا، اونٹنی پر سوار ہونا، یافور گدھے پر سوار ہونا، صاحب نامی گھوڑے کے اوپر سواری کرنا، آپ کی تقریر، آپ کی تبلیغ، آپ کی دعائیں، آپ کا مراقبہ، اس پورے کو بیان کرنا شمائل النبوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح بار بار قرآن پڑھنے سے کوئی اکتاتا نہیں ہے، نبی کی سیرت کو بیان کرنے اور سننے سے بھی کوئی نہیں اکتاتا۔ یار مزہ نہیں آئے، بابا کا جوش دیکھو اور اپنا جو ہے وہ ہوش دیکھو۔ زندہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مردوں کی طرح عورتوں کی آواز پہ پابندی ہے، مردوں کی آواز پہ پابندی ماشاء اللہ۔
تو نبی کی سیرت سے کوئی اکتاتا نہیں ہے۔ چلو پھر تھوڑی سی بیان کرتے ہیں۔ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی نے نبی کی آمد کو بیان کیا۔ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب ہے، عہد کہن کے لیے پیام رحیل ہے۔ میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ فروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے در یتیم میں ہوا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ حضور کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پروسپیرٹی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شادی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو ایک میں نے عرض کیا کہ دلائل النبوہ، دوسرا میں نے عرض کیا شمائل النبوہ، اور تیسرا ہے احوال النبوہ۔ احوال النبوہ میں 3 دور ہیں، ایک ولادت سے لے کر بعثت تک، نبوت ملنے تک، وہ 40 سال کا ہے۔ دوسرا بعثت سے لے کر ہجرت تک، وہ 13 سال کا ہے، مکی دور۔ اور تیسرا ہجرت سے لے کر پردہ فرما جانے تک، وہ 10 سال کا ہے، مدنی دور۔ تو اس پورے 63 سالہ کیریئر کو بتانا، اس کو احوال النبوہ کہا جاتا ہے۔
ہم نے نبی کے دلائل النبوہ کو بھی پڑھنا ہے، شمائل النبوہ کو بھی اپنانا ہے، احوال النبوہ کو بھی۔ میرے دوستو، سیرت کے پروگرام اس سے پہلے میں بھی 20 کر چکا ہوں، آپ بھی سینکڑوں سن چکے ہیں، لیکن تبدیلی کتنی آئی۔ ایک نوجوان لڑکے کو جو فیشنیبل ہو ایک کافر لڑکے کے ساتھ کھڑا کر دو، اور پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے، مجھے سچ بتاؤ آپ کو پتہ چلے گا مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک فرق نہیں کر سکتے۔ ایک نوجوان ماڈرن لڑکی کو جو مسلمان ہے ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو، ہم پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے، سچ بتاؤ ان میں کوئی فرق نظر آئے گا؟ محلے میں 2 شادیاں، ایک مسلمان کے گھر ایک کافر کے گھر میں، ہم پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے، سچ بتاؤ کوئی فرق کر سکتا ہے یہ مسلمانوں کی شادی اور یہ کافروں کی؟ اور نعرہ لگاتے ہیں عاشق رسول، نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی موت تو بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے آتی ہے، وہ نعرہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک نعرہ لگاؤ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی قبول ہے۔ آج مسلمان کسی ملک میں غیروں کے ملک میں جاتا ہے تو وہ پوچھتے آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیوں؟ کہیں سے مسلمان لگ رہا نہیں ہوتا۔ ارے مسلمان تو وہ ہیں کہ دور سے پتہ چلے محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔